الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس شخص نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں. وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے. نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرزهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رواه الترمذي. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ رحم دل میری امت میں سے اور امت پر ابو بکر ہیں اور سخت ان میں سے اللہ کے معاملات کے عمر ہیں اور زیادہ سچائی والے حیا کے اعتبار سے عثمان ہیں اور حلال و حرام کے معاملے میں زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں اور احکام الہی کو زیادہ پہچاننے والا زید بن ثابت ہیں اور ان میں سے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب. ہر امت کا کوئی دیانتدار اور امین ہوتا ہے. اس امت کا دیانتدار اور امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کے جانشین اولی صدیق اکبر ہیں، نبی کے جانشین اولی صدیق اکبر ہیں، امیر مومنہ بھی بالیقین صدیق اکبر ہیں۔ بنائے دین مستحکم ہے جن سے دین قیم کی، وہ بے شک ناشر شرع متی صدیق اکبر ہیں۔ خلافت کی اگر نیک انتہا ہے ابن ابی سفیان، خلافت کی اگر نیک انتہا ہے ابن ابی سفیان، تو اس کی ابتدائے بہتری صدیق اکبر ہیں۔ جنہوں نے اپنی دولت صرف کی اسلام کی خاطر، وہ بے شک لائق صد آفرین صدیق اکبر ہیں۔ صحابہ ہیں سپاہی گر سپاہ دین برحق کے، نبی ہیں شاہدین سالار دین صدیق اکبر ہیں۔ ہے ان کی سیرت اطہر شہیل ولاک کی سیرت، ہمارے رہنما حبل المتی صدیق اکبر ہیں۔ ہے اصحاب نبی میں ان کا بے شک مرتبہ عالی، نبی کے بعد افضل بالیقین صدیق اکبر ہیں۔ نبی کے قرب میں انور زمین پر بھی رہے اور اب نبی کے قرب میں زیر زمین صدیق اکبر ہیں۔ نبی کے جانشین اولی صدیق اکبر ہیں، امیر مومنہ بھی بالیقین صدیق اکبر ہیں۔ نعرہ تکبیر، تخت ختم نبوت زندہ باد، تخت ختم نبوت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، خلافت راشدہ زندہ باد۔ حضرات محترم، اگرچہ بہت ساری باتیں کائنات انسانی کے انبیاء کے بعد سب سے بڑے انسان جن کا تذکرہ اس منقبت کے اندر بار بار ان کا نام سنا گیا، کسی بھی پہلو سے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے دین سے وابستہ رکھے اور دین سے متعلق لٹریچر پڑھنے کی اور اس پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طالب علمانہ حیثیت سے میں بغیر کسی لگی لپٹی اور بغیر کسی شک اور شبہ کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخص بھی نبیوں کے بعد امتیوں میں ابوبکر جیسا نہیں نظر آیا، بلکہ ابوبکر کے قریب قریب بھی نظر نہیں آیا۔ حیران ہوتا ہے انسان،
انسان تھے یہ، لیکن تمام انسانوں سے ممتاز۔ اتنا بڑا خوش نصیب انسان جس کے بارے میں فاروق اعظم جیسا عظیم آدمی یہ حسرت بھری تمنا کرتے تھے، کاش میری زندگی کی ساری نیکی ابو بکر لے لے، 2 نیکیاں مجھے دے دے، ایک ہجرت کی رات والی اور دوسری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت امت پر جو ایک افتاد پڑی تھی، اس وقت کنٹرول کرنے میں جس شخص نے کردار ادا کیا، جو کسی کی سمجھ میں آ نہیں رہا تھا، لیکن خدا نے اس کو اس مقام پر بٹھایا اور اس نے کنٹرول کر لیا، اور وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ نیکی اگر مجھے دے دیں تو ساری نیکیاں میری لے لیں، میں بڑا خوش نصیب کہوں گا۔ میرے دوستو، اب 1500 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ہم ایک تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے پوری طرح۔ کتنی مشکل گھڑیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال خبر سنتے ہی ایک ہنگامہ مچ گیا۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر، آپ کی وفات پر افسردہ تھے، جو صحابہ کرام پختہ ایمان والے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو انتظار میں تھے۔ ان میں میری مراد وہ مرتدین ہیں جو مرتد ہونے والے، مانعین منکرین زکوٰۃ ہیں، مدعیان نبوت ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور ایک عورت بھی اس وقت شوق چڑھا اس کو، سجاع بنت حارث۔ آپ اندازہ کریں کہ امت پر کس قدر نازک وقت آیا۔ اس ساری ایک ایک کی ہسٹری الگ الگ کے آپ پڑھیں تو پڑھتے وقت بھی انسان کا بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے کچھ گھڑیاں پہلے، کچھ گھنٹے پہلے ایک لشکر تیار کیا تھا اور اس کو بھیج بھی دیا، لشکر اسامہ۔ ابھی وہ منزل پر نہیں پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو صحابہ کرام، جس میں ابوبکر صدیق تو خیر ایک طرف ہیں، فاروق اعظم جیسا عظیم اعصاب کا مالک، حوصلوں کا مالک، وہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے اس لشکر کو واپس کر دیں۔ اس وقت امت پر ایک ایسی مصیبت پڑی ہے کہ اس میں ذرا سی بھی کوتاہی ہم سے ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب یہ اپنے طور پر نہایت نیک نیتی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ شخص جو عام حالات کے اندر بڑا نرم دل، رقیق القلب شمار ہوتا تھا، ہر وقت روتے رہتے تھے ابوبکر صدیق، اور عام مسلمانوں کو یہ تصور تھا کہ ان سے زیادہ نرم دل، رقیق القلب کوئی نہیں۔ لیکن یہ بات سن کر فاروق اعظم کی زبان سے تو جلال میں آ گئے صدیق اکبر۔ جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں اتنے دلیر اور بہادر تھے، اور اسلام میں آ کر اس قدر پھس پھسے ہو گئے۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں، میرے پیغمبر نے جو جھنڈا جس شخص کے ہاتھ میں دیا تھا میں اس کو واپس کر سکوں، میری بوٹیاں بھی اڑا دی جائیں۔ حتیٰ کہ ازواج مطہرات کے بارے میں کہا کہ ان کی بھی بوٹیاں اڑا دی جائیں،
میرے لیے ممکن نہیں کہ جس لشکر کو پیغمبر نے ترتیب دیا تھا اس میں کسی قسم کی رد و بدل کر سکوں۔ پرندے اگر میری بوٹیاں نوچ کھائیں، اہل مدینہ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، یہ سب مجھے گوارا ہے، لیکن نبی کے فیصلے کو بدلنا میرے لیے گوارا نہیں۔ فاروق اعظم کہا کرتے تھے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ جو شرح صدر اللہ تعالیٰ نے بکر کا عطا فرمائی تھی وہی درست ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2.25 سال کا فرق تھا عمر کا۔ اسلام آنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھی تھے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، کانا صدیقا لہو فی الجاہلیہ، کہ اسلام آنا تو بعد میں، زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام ابھی نہیں آیا تھا، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر لکھے، اب وہ ازدلی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابوبکر صدیق کی دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت بھی تھی۔ آپ جس قدر بھی خالی و ذہن ہو کر صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، مطالعہ کریں، صحابہ میں ایک بڑی شخصیت سیدنا فاروق اعظم کی، جس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، چونکہ 10 سالہ ان کا دور خلافت تھا، انہوں نے وہ کچھ کام کیا ہے جو کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات کے مطالعے سے علامہ شبلی کی کتاب الفاروق گزری ہو، شبلی نعمانی اس بر صغیر میں بڑا نام گزرا ہے، ان کی کتاب ہے الفاروق، ضخیم کتاب ہے۔ آپ حیران رہیں گے کہ یہ اردو میں لکھی گئی کتاب، اس کتاب کے حوالے عرب العلماء اپنی کتابوں میں درج کرتے رہے۔ ایسی کتاب پچھلی صدی میں لکھی گئی، پچھلی صدی میں لکھی گئی ہے۔ لیکن 2.25 سالہ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص جی سکا، اس 2.25 سال میں اس نے وہ کارنامے سر انجام دیے، مشکل جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کرنا اور درکنار، وہ شروع کے اندر جس وقت ان کو یہ صورتحال معلوم ہو تو بالکل ڈاما ڈول ہو گئے، اور بعد میں کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے نبوت کے منصب پر جس کو، یعنی ان کی نیابت کے لیے جس کو منتخب کیا تھا، ان کے مسئلے کے لیے جن کو منتخب کیا تھا، اس کا ہی فیصلہ درست ہے۔ اب ایک بات آپ حضرات سے نہیں سنائی جا سکتی، ایک میں سارے واقعات پڑھ کر آپ کو سناؤں، لیکن میں سچ کہتا ہوں پوری دیانت کے ساتھ قرآن کریم میرے ہاتھ کے اندر ہے، جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں ابوبکر صدیق جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے 2 داماد ہیں، اللہ نے بڑا صاحب ثروت بنایا تھا، بہت مال خرچ کیا اس نے اسلام پر، مسلمانوں پر، جس کو آپ شمار بھی شاید نہیں کر سکیں گے۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں ایک باغ ہے، ایک کنواں ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا خریدا ہے، انہی کے نام سے چلتا ہے۔ آپ حضرات شاید گئے ہوں، نہیں تو اللہ وہاں آپ کو لے جائے، پوچھ کر وہاں پہنچیں،
اس کنویں کا پانی بھی پئیں۔ یہ وہ کنواں تھا جس کو خرید کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقف کر دی۔ یہ یہودی کا تھا اور مسلمانوں پر پانی کی بڑی تنگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن 1500 سال کے بعد آج بھی وہ باغ وہاں موجود ہے۔ میں گیا ہوں اس میں اور میں نے اس کا پانی بھی پیا ہے۔ اور وہاں جا کر انسان کھڑے ہو کر سوچتا رہتا ہے کتنا بڑا فیاض انسان بھی ابوبکر صدیق تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا، جس کے لیے ممکن تھا، وہ حضور کی خدمت پیش کیا، چونکہ یہ سب سے مشکل گھڑی تھی حضور کی زندگی کی۔ اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، تنگی والا لشکر۔ تنگی بئی مانا کہ ایک دور دراز کا سفر تھا، ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانا تھا۔ وہ لاکھوں کی ان کی فوج تھی، 30,000 کا لشکر، نبی کی زندگی میں پہلی مرتبہ، اور سخت گرمی کا موسم، دور دراز کا سفر، اور مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی جو فصلیں، چونکہ زراعت تھی، وہ تیار تھیں۔ اب ادھر جاتے ہیں تو اپنی فصلوں کیا ہوگا؟ یہ یہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کے اشارے پر سب کچھ قربان کر دیا۔ فصلیں اجڑتی ہیں یا بنتی ہیں، ہمیں جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنے اوپر قیاس کرے، کیا میرے لیے ممکن ہے ایسی قربانی دینا؟ میرے لیے ممکن ہے جب دین کے لیے کوئی اپیل کرے اور دوسری طرف سے میری فصلیں تیار ہوں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، اور وہی میرا اثاثہ اور ذخیرہ ہو سال بار کا۔ تو میرے دوستو، آپ چشم تصور سے دیکھیں، لیکن صحابہ ایسے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کو، جس کے پاس جو کچھ تھا، جو کچھ ممکن تھا پیش کرنا، وہ پیش کیا۔ لیکن میں خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں اس شخصیت کا، سیدنا فاروق اعظم نے آدھا مال خدا کی راہ میں پیش کر دیا۔ نبی نے پوچھا کیا چھوڑا گھر؟ فرمایا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا خدا کی راہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 1/3 لشکر کا انتظام کیا، 13,000 لشکر۔ اس کے لیے گھوڑوں کا انتظام بھی کیا، پیسے کا انتظام بھی کیا۔ پھر یہ سارا کچھ دینے کے بعد پھر ان کی فیاضی جو ہے، اس کا جوش ختم نہیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہو رسول، یا رسول اللہ 1,000 دینار اور پیش کرتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر وہ سارے دینار پڑے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹ پوٹ کر رہے تھے، فرما رہے تھے ما ضر عثمان علی، اس کے بعد عثمان کو کچھ بھی، کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب آئی اس شخص کی جو فنا فی الرسول تھا، آپ جانتے ہیں نا، میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں اور آج پھر آپ کو تنبیہ کر کے کہتا ہوں، فنا فی الرسول دنیا میں اگر کوئی شخص گزرا ہے، پہلے نمبر کا ابوبکر صدیق تھا۔ آج ہم کہتے ہیں فلانا فلاں رسول، کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے اپنے اندازے ہوتے ہیں۔ فنا فی الرسول ابوبکر صدیق تھے، پہلے دن سے جو رسول اللہ کا دامن سے وابستہ ہوئے، پھر کوئی ان کو جدا نہیں کر سکا۔ مکہ شہر کے اندر ہر راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ساتھ تھے۔ پھر جب ہجرت کی رات آئی تو غار حرا میں بھی ساتھ رہے، اور غار حرا کا سارا تذکرہ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کی قسم۔ اس اندھیرے کے اندر وہ غار اندر تنہا جاتا ہے کہ کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی موذی جانور رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچا۔ صاف کروں، اپنی جان پر کھیل گیا شخص۔ سانپ تھا تو صحیح، لیکن اس جگہ تھا جہاں بعد میں انہوں نے اپنی ایڑی رکھی تھی۔
انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر، جو چادر تھی پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کے اندر گھسیڑی کہ کوئی موذی چیز نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اپنی جان کی فکر تھی ہی نہیں۔ ایسا کوئی ماں کا لال دنیا میں پیدا ہوا یا پیدا ہوگا؟ قیامت آ سکتی ہے، ابوبکر صدیق جیسا نہیں پیدا ہوگا۔ اور سن چکے ہیں آپ کے ایک سوراخ رہ گیا، کپڑے ختم ہو گئے، بس تن کے وہی کپڑے تھے جو سلوار قمیض ہے، جو کچھ اس زمانے میں لباس تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے اندر تشریف لائے، یہ بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود کے اندر اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹ گئے۔ یہ بھی مت بھولیں، جبل سول جو بڑا اونچا پہاڑ ہے، جس کی چوٹی پر غار ہے، اس راستے میں ابوبکر صدیق اپنے کندھے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر لے گئے۔ نعرہ تکبیر، خدمت صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر۔ کتنی تھکاوٹ ہوئی ہوگی، چشم تصور سے دیکھ، خدا کی قسم میں اس لیے بات کر رہا ہوں، آپ بھی یقین تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں 2 یا 3 دفعہ اس خیال سے گیا کہ شاید میں جا سکوں، لیکن حالانکہ آج تو میں بالکل ہی میرے گھٹنوں کی تکلیف کے سبب سے مسجد تک آنا مشکل ہے۔ اس زمانے میں ٹھیک تھا، میں صحیح چل سکتا، لمبے لمبے سفر کیے پیدل، لیکن وہاں جب غار کی طرف، پہاڑ کی طرف میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نہیں چڑھ سکوں گا۔ بھئی یہی سوچ سوچ کر وہیں رک کر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں نیچے بیٹھے رہے، صرف اس خیال سے کہ اس راستوں پر ابوبکر صدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اس پہاڑ کی چوٹی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق 3 راتیں رہے۔ اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، اس پہاڑ پر چڑھنا ہی کافی مشکل، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر کے اوپر چڑھنا، ایسا کوئی عاشق صادق کسی ماں نے نہیں جنا ہوگا، آدم کی اولاد میں ایسا انسان نہیں پیدا ہوا ہوگا۔ اور وہاں جا کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کر کے اندر جا کر صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد جو کچھ ممکن تھا اس اندھیری غار میں، آج کے زمانے میں لائٹنگ نہیں تھی، بیٹریاں نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، موبائل نہیں تھے کہ موبائل کی لائٹ سے کچھ کام کر لیں، بس ایمان کے ضمیر کی لائٹ تھی، وہ روشنی تھی۔ اندر بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی گود مبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک رکھ کر رکھتے، وہ موذی نکلا جہاں انہوں نے ایڑی رکھی ہوئی تھی۔ موذی کل بھی موذی تھا، آج بھی موذی ہے۔ جس پر خدا کی لعنت پڑی ہے وہ کل بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہے۔ وہ موذی نے ڈسا، تکلیف ہوئی، لیکن ہلے نہیں کہ میرے آقا کے آرام میں فرق نہ پڑے۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ اور جب بہت تکلیف ہوئی، ہلے تو نہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آنسو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جا کر گرے۔ آنکھ کھلی، رسول اللہ نے فرمایا بکر کیا بات ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ موذی نے ڈس لیا ہے، اس کی تکلیف کے سبب سے آنسو نکلا ہے۔ کہاں ڈسا ہے؟ عرض کیا کہ ایڑی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑی ادھر کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس مبارک منہ جس پر خدا کی وحی چلتی رہتی تھی، جس کی زبان خدا کی وحی کے ساتھ حرکت کرتی تھی، اس کا لعاب نکال کر ان کی ایڑی پر لگایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے اس عمل کی وجہ سے، ان کے مبارک لعاب کی وجہ سے ان کی تکلیف رفع ہو گئی۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے،
غیر نبی سے ایسی چیز انسان ہو جاتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. نبی سے ایسا عمل ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور غیر نبی کرامت. لیکن ان میں سے کسی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، اختیار سب اللہ ہی کا ہوتا ہے. اختیار سب اللہ ہی کا ہوتا ہے. قرآن کریم تلاوت آپ ضرور کرتے ہوں گے، نہیں کرتے تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں قرآن کریم تلاوت کیا کریں. کوئی ٹائم آپ کو مل جائے، 5 منٹ کا مل جائے، 10 منٹ کا مل جائے، اور صبح کا وقت جب انسان کی مصروفیت نہیں ہوتی اس وقت ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. قرآن حکیم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے بارے میں آتا ہے. اللہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا یا اللہ میری یہ لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اس سے اور کام میں لیتا ہوں. اللہ نے فرمایا نیچے پھینکو اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی. اللہ تعالیٰ اس کو نبوت دینا چاہتے تھے اور یہ معجزہ ان کو دینا چاہتے تھے. لیکن پیغمبر کو یہ پتا چلا کہ کیا ہونے والا ہے. اس لاٹھی ایک دم سانپ بن کر متحرک ہوئی. تو قرآن کریم میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے انسانی فطرت کے اعتبار سے کہ موذی جانور نقصان نہ پہنچا. اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑیے ڈریے مت، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، پہلے یہ لاٹھی تھی اب ہم پھر اس کو لاٹھی بنائیں گے. لیکن پیغمبر کا یہ معجزہ، پیغمبر کو پتا نہیں تھا کہ یہ معجزہ کس طرح ظاہر ہونے والا. تو یاد رکھیں کہ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے برحق ہے، ان پر ایمان لازمی ہے، لیکن نبی کو پتا نہیں ہوتا کہ اب کیا ہونے والا ہے. جس طرح کسی ولی کو پتا نہیں ہوتا کہ اب کیا ہونے والا ہے. یاد رکھیں انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں، غیر نبی کا معجزہ نہیں ہوتا. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. ہمارے اخبارات کے جہلا لکھ دیتے ہیں معجزانہ طور پر یہ ہوگا تو وہ ہو گیا. صرف اردو لکھنے، انگریزی کٹ مٹ جو ہے لکھ لینے کا یہاں کمال نہیں ہوتا. ان باریکی کو سمجھنا لازمی ہے. اہل دین کے پاس، اہل علم کے پاس بیٹھ کر ان کے فرق اور امتیازات جو ہے جاننا لازمی ہوتا ہے. معجزہ صرف پیغمبر کا ہے. معجزہ کا معنی ہوتا ہے ہر وہ عمل جو دوسروں کو ایسا کرنے سے عاجز کر دے. معجزہ کا یہ معنی ہے. لیکن غیر نبی کا معجزہ نہیں ہوتا، غیر نبی کی کرامت ہوتی ہے، بشرطے کہ سچ ہے، فراڈ نہ ہو. دونوں ہی چیزیں اپنے اختیار میں نہیں، دونوں چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. تو خیر عرض کر رہا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا خوش نصیب انسان ہے. کس پہلو سے میں اس کا تذکرہ کروں دوستوں. گھنٹوں بیٹھ کر وہ تذکرے کیے جائیں ان کے کمالات کا، ان کی خوبیوں کو جو اللہ نے ان کو عطا رکھی تھی، نبی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کی بنا پر وہ ختم نہیں ہوں گے. ہر انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے. آپ حضرات اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں، مجھے اپنا پتہ ہے. میرا دل یہ کرتا ہے کہ وہ صدیق کی ہسٹری پڑھتا رہوں اور اس کو بیان کرتا رہوں. یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کی مہربانی ہے. یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ میرے دل میں صحابہ کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے بات بتائی، میرے مشن میں اللہ کی توحید کا مسئلہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. میرے مشن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور عظمت کا مسئلہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. اور مشن میں صحابہ کرام کی عظمت اور دفاع، بس اس کے بعد ہر آدمی آزاد ہے. میں سارے بزرگوں کو مانتا ہوں، محدثین کو مانتا ہوں، فقہا کو مانتا ہوں، لیکن ان کی ہسٹریاں بیان کرنا میرے ذمہ نہیں. مجھے میرے ذمہ یہ 3 کام ہیں جو میں نے اللہ سے اس کی توفیق بخشی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں. بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہیں گی جو ایمان کا حصہ ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ پچھلے 2 جمعے
یہ ابو بکر صدیق کا تذکرہ آج بھی تذکرہ، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حالات بہت سنگین اور مشکل ہو گئے، ہر طرف ارتداد کی خبریں آنے لگی، فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا، فلاں علاقے کے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، فلاں علاقے کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمہ کذاب کا ذکر تو آپ پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہوں گے۔ ہمارا جو مسلمہ پنجاب گزرا ہے نا، جانتے ہیں مسلمہ پنجاب کو؟ مرزا غلام احمد قادیانی دجال علیہ ما علیہ، اس کا فتنہ اس سے بھی بڑا تھا اس زمانے، یکا یک اس نے اتنا بڑا فتنہ کر، لیکن پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ عہد کیا تھا کہ چین اور سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس کو پیبند زمین نہ کر لیں، اور ایسا ہی کیا۔ کتنے صحابہ اکرام قربان ہوئے، وہ لمبی کہانی۔ قصہ مختصر ہے کہ نبی کے منصب پر، یعنی ان کے نیابت کے منصب پر اللہ نے ابوبکر صدیق کو بٹھایا تھا، تو ابوبکر صدیق نے وہ کام کر دکھایا کہ پیغمبر کی لائی ہوئی دین کی دعوت جو ہے برقرار رہی۔ اور فاروق اعظم کہا کرتے تھے، خدا کی قسم ہمارا یہ ساتھی، ہمارا یہ بزرگ ساتھی جو نبی کا اولین ساتھی ہے، اس کے دل میں اللہ نے وہ بات ڈالی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو ان کی نیابت کے منصب پر جو بٹھایا ہے، پروردگار عالم کے فیصلے صحیح تھے۔ اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ مصلی رسول پر جب نبی نظر نہیں آئیں گے تو صحابہ کیا گزری ہو۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھیں، انہوں نے اپنے ساتھ حضرت حفصہ جو فاروق اعظم کی صاحبزادی تھیں ان کو ملا لیا اور عرض کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ابو بکر بہت رقیق القلب، نرم دل ہیں، آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، آپ کسی مضبوط اعصاب کے مالک آدمی کو حکم دیں، اور فاروق اعظم ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ان کی بات تو توجہ نہیں دی، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور پھر انہوں نے پھر جو اس طرح کچھ ذکر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتن صواحب یوسف، تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح امر حق سے مجھے باز رکھنا چاہتی ہو؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اللہ کے نبی سمجھتے تھے کہ میری غیر موجودگی کے اندر ابوبکر کتنا رقیق القلب کیوں نہ ہو، اس مسئلے پر استقامت کے ساتھ یہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات چلتے ہوئے میں کہہ دوں، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عباس آپ کے چچا، ان کو کہا جائے، فلاں کو کہا جائے، فلاں کو کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سنی انسنی کر دے، کسی کی بات پر توجہ نہیں دی۔ منشا الہی بھی یہ تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی یہ تھی کہ ان کے منصب پر، یعنی ان کے سیٹ پر، ان کی وصال کے بعد جو شخص موضوع ہے اور اہل ہے وہ ابوبکر صدیق ہی ہے۔ اور دنیا نے دیکھا، مانا، اس بات کو مانے کی قیامت تک
ابوبکر صدیق ہی تھے۔ اور جب ان کا وصال ہوا، ہونے لگا، اللہ کیا عجیب انسان تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں خدا کی قسم، ہمیں تو ان کی عظمت جو ہے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمانے لگے کہ میرے لیے نیا کفن خریدنے کی ضرورت نہیں، جو میرے پہنے ہوئے کپڑے ہیں بس انہی کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ابوبکر صدیق غریب انسان نہیں تھے۔ جب نبی کے دامن سے وابستہ ہوا تو 40,000 دینار کے مالک تھے، اور پھر وہ کس انداز سے خرچ ہوا؟ ہاں بات کر رہا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ بات رہ گئی۔ فاروق اعظم تو آدھا مال لے کر آئے، جب یہ آئے سب سے بعد سارا کچھ جو گٹھڑی تھی وہ باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دی۔ جو کچھ بھی تھا قرائن سے اندازہ کر لیا اللہ کے پیغمبر نے کہ انہوں نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کتابوں میں یہ آتا ہے میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا ان کے گھر والوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی؟ میرے دوستو ذرا قیاس کیجئے، میرا بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے، یقین ہو سکتا ہے کہ مجھ سے آپ کا ایمان زیادہ پختہ ہو۔ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، لیکن کیا ہم میں سے کسی کی ہمت ہے ایسی کہ ہم خدا کی راہ میں خرچ کریں اور پھر یہ نہ خیال کریں میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا؟ اس کام کے لیے خدا بند خود سے اس دھرتی پر سے ابوبکر کو پیدا کیا تھا۔ اس سے پہلے سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سوچا تھا کہ آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا کیونکہ آدھا مال خدا کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ اس وقت شاید ان کے پاس پیسے زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں۔ جب ابوبکر صدیق نے سب کچھ لا کر پیش کر دیا اور ان کے علم میں بھی آ گیا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں، تو اسی وقت آدمی کہ میں کبھی بھی ابوبکر صدیق کا مقابلہ کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں، میرا رب چاہتا نہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ ایسا ہی ہوا۔ تو اتنا بڑا مالدار آدمی، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، قدم قدم پہ جب ضرورت آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا تو ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے مال کی طرح، جیسے اپنے پیسے کو انسان خرچ کرتے وقت جھجک محسوس نہیں کرتا، ابوبکر صدیق کے مال کو بھی اسی انداز ہے ان کی خواہش کے مطابق میں نے خرچ کیا۔ اور آپ پچھلے جمعے سن چکے ہیں کہ مدنی زندگی میں پہنچ کر ایسا وقت بھی آیا ابوبکر صدیق کے تن پر صحیح کپڑے نہیں تھے، ایک کمبل تھا کئی جگہوں سے پھٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور گردن جھکائے ہوئے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اسی اثناء میں جبریل امین آئے اور اللہ کا سلام پہنچایا۔ یہ بات سنیں، صحابہ میں واحد انسان ہے جس کو نام لے کے براہ راست پیغمبر کی موجودگی میں جبریل امین نے اللہ کا سلام پہنچایا۔ اس سے بڑا خوش نصیب انسان اس دھرتی پر کون ہوگا؟ اور پھر ساتھ یہ پوچھا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا مالدار آدمی ہو کر، آسودہ حال ہو کر، اس وقت یہ حالت ہے آپ کی، تن پر صحیح کپڑے بھی نہیں ہیں، کہ پشیمان تو نہیں؟ جھومنے لگے، انا ربی راضن، انا ربی راضن، میں ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ایسے شخص کو پھر خدا نے پیغمبر کے مسلح پر کھڑا کیا۔ نبی چاہتا نہیں تھا کہ کوئی دوسرا آدمی ادھر دیکھے بھی اس خیال کے لیے۔ ازواج مطہرات نے پوری دیانتداری کے ساتھ
سفارش کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کا اظہار فرمایا، نہیں، اس جگہ پر میرے بعد صرف ابوبکر صدیق اس مسئلے پر کھڑا ہوگا۔ اور ابوبکر صدیق اس مسئلے پر کھڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے کیسی کیسی مشکلات کے اندر استقامت کا مظاہرہ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا۔ اس زمانے کے مضبوط اعصاب کے مالک صحابہ کرام بھی مان گئے کہ آج ابوبکر صدیق نے جو کام کیا ہم نہیں کر سکتے تھے۔ ایک موقع پر بڑی عجیب شخصیت ہے، ان کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ باتوں میں کچھ تنازع سا ہو گیا۔ موقف انہی کا درست تھا، لیکن ان کی شخصیت ایسی تھی، انہوں نے ذرا ان کو برا بھلا کہہ دیا۔ پھر انہوں نے احساس ہوا کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، میں نے ان کو کیوں ایسا، انہوں نے معذرت کی، لیکن ان کو اتنی رنجیدہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے معذرت کو قبول نہیں کیا۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے بھائی عمر کے ساتھ تلخ کلامی کے اندر وہ سخت کہہ دیا، اب میں معافی مانگتا ہوں، یہ معاف نہیں کرتے۔ سنیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، جس شخص کے ساتھ میں نے بات کی وہ جھجکا سوا ابوبکر کے، فوری طور پر ایمان لے آئے، جس معاملے میں دیکھا فوری پر ایمان لائے۔ حالانکہ اس موقع پر چوک ان سے ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں فرمائے۔ جس شخص کے سامنے میں کوئی دین کی بات کی، کوئی اللہ کا پیغام سنایا، وہ جھجکا ہے۔ یہ واحد انسان ہے کہ جب میری زبان کھلی ہے تو اس نے فوری طور پر قبول کیا ہے۔ کیا تم میرے اس ساتھی کو میری خاطر بھی معاف نہیں کرو گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی انہی سے ہوئی تھی، لیکن تم آپ سے جب معذرت کی تھی تو فوری طور پر معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ابوبکر عام انسان نہیں ہے، نبی نہیں ہے، لیکن نبیوں والی ساری خصلتیں اللہ تعالیٰ نے کے اندر رکھی ہیں۔ میرے دوستو، بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو، خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان۔ عشرہ مبشرہ میں سے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں، ابھی میں نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے عشرہ مبشرہ میں سے 6 آدمی مسلمان ہوں۔ 10 صحابی ہیں نا جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، لیکن ان میں سے 6 وہ آدمی ہیں جو ابوبکر صدیق کی کوششوں سے دائرہ اسلام میں آئے۔ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ تو وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے۔ حضرت سلمہ بن عبد الاسد بھی ان کی کوششوں سے مسلمان ہوا، ارقم بن ارقم بھی ان کی کوششوں سے مسلمان ہوا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 38 آدمی ابوبکر صدیق کوششوں سے دائرہ اسلام میں آئے۔ تو ابوبکر صدیق تو وہ انسان ہے کہ کسی بھی پہلو سے ان کا ہم پلہ نہ صحابہ میں کوئی گزرا ہے اور قیامت تک کوئی دوبارہ ابوبکر جیسا پیدا نہیں ہوگا۔ اس وقت سے صحابہ کرام کے تذکرے پڑھا بھی کریں اور اپنے بچوں کا نام بھی صحابہ کرام کے نام پر رکھیں۔ میں مانتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے
ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، لیکن ان سے حضرت عثمان کا رتبہ بڑا ہے، ان سے حضرت فاروق اعظم کا رتبہ بڑا ہے، ان سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ بڑا ہے۔ اس واسطے اپنے بچوں کے نام ان صحابہ کے نام پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کی بنا پر جو نام بھی آپ نے رکھا ہے، جس شخصیت کے نام پر رکھیں، اس شخصیت کے اندر اللہ نے جو کمال پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے مبارک اثرات آپ کے اولاد میں پیدا کر دیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے سلسلے میں بڑی خاص تاکید فرمائی ہے، جس کو آج کا مسلمان چھوڑ بیٹھا ہے۔ بچیوں کے نام بھی اور بچوں کے نام بھی۔ اور ایک بات میں بار بار کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام ہے، نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نام کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتے اور نواسوں کے لیے ترغیب دیں، اپنے عزیزوں کو یہ نام رکھیں۔ میں یہ حدیث کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، ان میں سے کسی ایک کا نام محمد نہیں رکھا، وہ برکتوں سے محروم رہے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، محمد صرف محمد، اس کے لیے سابقہ لاحقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر محمد نام رکھتے وقت ساتھ کا محمد عثمان، محمد زبیر، تو پھر جب بولیں گے تو زبیر زبیر بلائیں گے، عثمان بلائیں گے، محمد نہیں بولیں گے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مکمل اور آپ کی ذات بھی مکمل، تو مکمل نام کو اکیرا ہی رکھیں اور اسی کا تلفظ کریں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکات آپ دیکھیں گے، اس بچے کی شخصیت میں اس کے اثرات ہوں گے۔ زندگی نے وفا کی تو پھر کسی موقع پر صحیح، اس دفعہ تو میں نے سوچا کہ اس مہینہ اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر دوں، آئندہ شاید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں، یہ جو مہینہ چڑھ گیا ہے، ان کا تذکرہ بھی آپ حضرات کو سنائیں گے، کیونکہ اگر ان واقع پر صحابہ کرام کا تذکرہ نہ کیے جائیں تو پھر تو آپ کو اخبارات میں ان کا تذکرہ نہیں ملیں گے، آپ کے سکولوں کے اندر ان کے تذکرے نہیں ملیں گے۔ اگر ہوں گے تو صحابہ کرام کی ذاتوں میں کیڑے نکالے جائیں گے، ان کی خامیاں بتائی جائیں گی، اور ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں یعنی ہمارے عام مسلمانوں کے کہ اپنے بچوں کی کتابوں سے ان خرافات کو نکال دیا جائے، یا ان سکول والوں سے جا کر کہہ دیجیے کیا پڑھا رہے ہمارے بچوں کو۔ اس لیے کہ نصاب مرتب کرنے والے ملعونوں نے غلط قسم نصاب مرتب کیا ہوتا ہے، پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں اسی نصاب کو پڑھانے پر، اور اسی سے بچوں کے ذہن مقدر ہوتے ہیں۔ وآخر